گزری ہی نہیں ہے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بارے میں تم گفتگو کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہی لوگ جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ لوگ ہوں گے جو شیطانی عملیات پر نہ تو یقین کرتے ہوں گے، اور یہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں یہ عملیات، کالا عمل، کالا جادو، یہ یاد رکھیں اس پر یقین کرنا یا ان کی طرف جانا اپنے نبی کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے لوگ توہم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ توہم کا اس لیے شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے مولا پر یقین کم ہو جاتا ہے، توکل اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو پھر توہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب توہم کا شکار ہوتے ہیں تو پھر عملیات کالے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ روحانی عمل کا انکار نہیں، قرآن کی آیات کا، اللہ کے نیک بندوں کی طرف جانا، ان سے دعائیں کرانا، ان سے تعویذات لینا، اس کا انکار نہیں۔ یہ شیطانی عملیات کے لیے ہماری خواتین، آپ نے دیکھا نہیں ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں جو کارڈ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے، اور لوگوں کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں، لوگوں کو قسمت بتاتے ہیں اور ٹیلی فون پر، اور پھر کہتے ہیں پرائیویٹ ہمارا نمبر نیچے سے لے لینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے شیطانی عملیات کی طرف نہیں جاتا، وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے عرض کیا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے انہی میں سے بنائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا یا وحی کا انتظار کروں گا، فرمایا نہیں انت منہم، تو انہی میں سے ہو گیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، سرکار نے فرمایا سبقہ کا اکاشا، اکاشا تم پر سبقت لے گیا۔ کیا مطلب؟ سرکار نے کیا بتا دیا؟ نیکی کے کام میں کسی اور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جو سبقت کر جاتا ہے وہی کامیاب و کامران ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رونے لگ گئے کہ میرے بعد آئے لیکن امتی بہت زیادہ ہیں میرے نبی کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، آگے پہنچے، دیدار ہوا اللہ رب العزت کا، گفتگو بھی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا جب دین کی کمپلیشن ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اپنا مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں معراج مصطفیٰ اور کچھ باتیں ختم نبوت یہ عرض کی آپ حضرات کی، اور پہلے جو میں نے عرض کیا تھا معراج آج بھی ہمیں میسر ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے، تصور ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور معراج کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے،
جب معراج کے لیے آپ کھڑے ہوں نماز میں تو پوری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے. انہی کلمات پر اپنی معروضات کو، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کچھ پھول ادھر سے چنے اور کچھ پھول ادھر سے چنے اور اکٹھے کر کے ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ اپنے دوراہے پہ چھوڑ دیا کہ اب قبلہ حضور پیر صاحب اگر چند ارشادات ہو جائیں تو ظاہر بات بھی دعا ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ آریہ ڈھاگری شریف حضرت قبلہ پیر صاحب. آپ ایسی سند ہو. یہ اتنا بڑا امتحان میں مجھے ڈال دیا گیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی خاموش بیٹھے رہیں، میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ لیتا ہوں 2-3 منٹ اور پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. تو دوسری چوائس یہ ہے کہ 2-3 منٹ ہیں تو سلام پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. تو اگر بیان کرنا تو پھر یہ کہیں کہ وہ اذان و گھڑی میرے لیے مشکل ہوگا. یہ صبر کر سکتے ہیں 10-15-20 منٹ نماز پھر بعد میں پڑھ لیں. اگر نماز کے بعد کہتے ہیں بعد میں چند باتیں کر لیتا ہوں، نہیں تو یہ آپ کی مرضی. تساں کیوں نہیں پوچھا؟ میں پوچھنا ہی نہیں. میں پوچھنا سار میں تو مسجد ہی بیٹھا ہوں، تساں مسجد تساں نے کیا تساں ساری رات پڑھ لیں. میں تو باقی دوستوں نے گل تساں بزرگ سارے بزرگوں تو انشاءاللہ دعا لے تو دو گلا کر لو. ابھی تک پھر گھڑی والا پاس نہ جائے. ارے میں انشاءاللہ تمہیں ٹرائی کر سکوں جی. نہیں ٹائم ہے سانو نہیں ملیا. جب ایک چیز سانو نہ لب سکے تو مطلب ہے ہی نہیں. ہاں اساں وقت نو گم کر ساڈے کول گم اسی پا نہیں سکے. ساڈے کو سورسز ہی نہیں کہ ٹائم پا سکا. ٹائم تے اپنی جگہ ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ. حاضرین کرام، آپ نے مجھ سے علم میں ہر خوبی کے اندر جو بہتر لوگ ہیں علماء کرام، مفتیان اعظام، شیوخ الحدیث و تفسیر والفقہ، ان کے خطابات آپ نے سنے. اور عمر میں کوئی بزرگ مجھ سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بڑائی عمر کے ساتھ نہیں، یہ علم کا ساتھ ہے. تو یہ ذی علم لوگ ہیں. اب ان کے بعد میں نے کیا کہنا ہے. آیہ کریمہ وہی جو آپ نے پہلے سنی اور بارہ سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر ہم اپنے دل جو ہے وہ تازہ کر لیتے ہیں سن کر. آپ نے یہ تو سنا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے خاص کو
کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائے. مسجد اقصی وہ جس کا گردا گرد ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا. کیوں سیر ہوئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندہ خاص کو تمام تر اپنی نشانیاں دکھائیں یا بعض نشانیاں دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی جس کا پہلے ذکر ہے، سب سنتا ہے، دیکھتا ہے. اب میں نے یہ کوشش کی ہے کہ معراج کے مضمون کو اس مبارک آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے ساتھ چند کلمات کے اندر پوری سیر کا تذکرہ فرما دیا. میں نے کوشش کی کہ اپنی زبان میں جو اشارات ہیں جو ہمارے علماء نے سمجھے ہیں اس کے مطابق وہ میں نے اس کی ترجمانی کہوں گا، ڈر لگتا ہے، اس کی ملتی جلتی بات جو ہے میں نے وہ آپ کو اپنی زبان میں کہہ کے دیکھیں. معراج کا 3 حصے بھی ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں. کہتے ہیں ایک پارٹ ہوا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک پارٹ ہوا جو مسجد اقصی سے سدرہ یا عرش تک، اور تیسرا عرش سے پرے. اس کے 3 حصے ہیں. تو ہمارے علماء کی زبان میں اسے تقسیم ثلاثی کہیں گے، 3 حصے کے. لیکن یہ سنائی بھی ہے. سنائی یعنی دو مرحلے ہیں، 3 مرحلے بھی ہیں، اس کے 2 مرحلے بھی ہو سکتے ہیں. اب 2 مرحلے اس طرح ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ تخت الثری سے لے کر کے عرش اولا تک سارا مکان ہے، اس کے بعد لا مکان ہے. تو مکان سے لا مکان کے تک گویا ایک مکانی سیر ہے، ایک لا مکانی ہے. لیکن اگر اس سے اور سمیٹیں تو نہ یہ ثلاثی رہتی ہے نہ یہ سنائی رہتی ہے، نہ اس کی تقسیم 3 ہو سکتی ہیں نہ اس کی 2 ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اب بہت سارے نکات کو نظر انداز کر کے یعنی اس طرف نہ جایا جائے